السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آج کی یہ سٹوری ایک بھوتیا فلیٹ کے بارے میں ہے جو میں آپ کو اب سنانے لگی ہوں۔ یہ ایک سبسکرائبر نے بھیجی، اپنا نام نہیں بھیجا انہوں نے۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانیں سناتی ہوں۔ ہم گلشن اقبال 15 میں رہتے تھے، بہت کھلا ہوادار، کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی اچھی جگہ کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ہمیں رہنا پڑے گا، لیکن اولاد کے سامنے اپنا آرام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 2006 کی بات ہے کہ میری بڑی بیٹی کا پریپ میں کلفٹن کے ایک کانوینٹ اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا، تو ایک 3.5 سال کی بچی کے لیے گلشن سے روز کلفٹن آنا اتنا آسان نہ تھا، اور میرے سسر نے اعلان کر دیا کہ یا تو اسکول بدلو اور یا پھر گھر بدل دو۔ دادا سے پوتی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، اور میں بھی 4 مہینے کی دوسری بچی کے ساتھ بڑی بچی کو اسکول لانے لے جانے میں بے حال ہو جاتی تھی۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اسکول بہت اچھا ہے اور مقدر سے ہی ایڈمیشن ہوا تو گھر بدلا جائے گا۔ یہ بات میرے ساس سسر کے لیے اتنا دکھ کا باعث تو تھی، لیکن میرے شوہر بھی باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کا ہی سوچ رہے تھے۔ ہم نے کافی مکان دیکھے، لیکن میں خود بھی کبھی اکیلی نہیں رہی تھی، اور پھر میرے ساتھ 2 ننھی بچیاں تھیں، تو یہ فیصلہ ہوا کہ فلیٹ کافی محفوظ ہوتے ہیں گھر کے مقابلے میں، تو ہم نے ایک فلیٹ کا سودا کیا۔ ہم نے جن سے فلیٹ خریدا وہ فیملی خود سکر میں رہتی تھی، اور یہ ان کا فلیٹ بند پڑا تھا۔ مجھے دیکھنے میں وہ فلیٹ کچھ پسند نہ آیا، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ تم 2 مہینے ویٹ کرو، میں اس فلیٹ کی رینوویشن کرواتا ہوں، تم اسے پہچان نہیں پاؤ گے۔ اور واقعی 2 مہینے بعد میں نے جب اس کو دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ہماری ایک سیپریٹ چھت تھی، میں مغرب کے بعد کبھی بھی فلیٹ میں نہیں رکتی تھی۔ ماسی ہماری چائے چھت پر لگا کر ہی جاتی تھی، اور میں بچوں کو لے کر وہاں رہتی جب تک آصف گھر نہیں آ جاتے۔ اس وقت بچے کھیلتے رہتے اور میں فون پر لگی رہتی، ہمارا ٹائم بھی گزر جاتا۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ گھر سے انسیت ہونے لگی تھی۔ مغرب کے وقت ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں کیوں چھٹی حس کچھ بتاتی تھی۔ میری کوشش رہتی تھی کہ اس وقت چھت پر رہوں، لیکن پھر نہ کوئی کام یاد آ جاتا، اس وجہ سے میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتی اور ٹی وی وغیرہ لگا کر رونق کر لیتی۔ ایک دن ماسی کوئی ایسا ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ میں نے اس کو چیخ کر کہا کہ یہ منحوس آواز میرے گھر میں بند کرو۔ میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی اور مخلوق کو میری بات بری لگ سکتی ہے۔ کچن میں ایک روشن دان تھا، وہاں سے ہوا ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ رگوں میں خون جمنے لگا، اور پھر ایک نئی مشکل آن پہنچی۔ مجھے عین مغرب کے وقت ایسی نیند آتی کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں جاگ نہ پاتی۔ کتنی بھی کوشش کر لوں میں بے دم ہو جاتی، اور اس پر غضب یہ کہ لائٹ چلی جاتی، میری آنکھ کھلتی لیکن جسم بے جان۔ ایک رات تو حد ہو گئی، میں اپنے بیڈ پر سو رہی تھی کہ آصف بھی بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے کچھ گرمی سی لگی، پنکھے کی زیادہ ہوا پیروں کی طرف آ رہی تھی، اس لیے میں نے تکیہ سرہانے سے اٹھا کر پیروں کے سائڈ پر رکھ لیا اور سو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے چہرے کو گھما کر دیکھا تو ایک عورت کو بیڈ کے بالکل اس کونے کے ساتھ کسی کرسی پر بیٹھے دیکھا جو ہمارے گھر کی کرسی نہیں تھی۔ میں آج بھی اس کا چہرہ امیجن کر سکتی ہوں جیسے وہ کل کی بات ہو۔ وہ لمبی موٹی اور چھوٹی سی تھی، اور بال ایک سفید اور ایک کالا ایسے جیسے مکس ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں بہت بڑی بڑی اور حیرت سے پھٹی ہوئی، مجھے جھک کر سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ ناک نقشہ بالکل کھردرا اور بھاری جسامت، لیکن بے ڈول۔ بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود اندازہ ہو رہا تھا کہ لمبی بھی ہوگی۔ سفید ساڑی تھی، بڑی بڑی پھٹی ہوئی آنکھیں جو جھک نہیں رہی تھی نہ ہی وہ جھپک رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سے تیز اور بھاری خوشبو، جس میں ایک طرح کی چران بھی تھی۔ ایسے ہی بھاری خوشبو مجھے اس دن بھی محسوس ہوئی تھی جب ہم پہلی مرتبہ اس فلیٹ میں داخل ہوئے تھے۔ میری اور اس کی آنکھیں آمنے سامنے تھیں، میری زبان چپ ہو گئی، میرا جسم جیسے بے جان تھا، میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کر کے ایک ہاتھ سے آصف کی ٹانگ کو ہلایا اور اس کو چٹکی لی، لیکن وہ اٹھ نہ سکے۔ اس عورت کی آنکھیں مستقل ایک جیسی ہی تھیں، بنا آنکھ پلکے اور جھپکے۔ یقین کریں کہ میری جو حالت تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، میرا تو چین و سکون سب لٹ گیا۔ میری امی رہنے آئیں، وہ سو رہی تھیں دوپہر کے وقت، اور میں کمرے میں لیٹی تھی۔ ماسی استری کر رہی تھی، بچے بھی وہیں کہیں کھیل رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی خاصی چہل پہل تھی کہ اتنے میں امی کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں کہ کون ہو تم، کون ہو؟ اور مجھے سمجھنے میں 1 سیکنڈ بھی نہ لگا کہ امی نے بھی ان آنٹی کو دیکھ لیا ہے۔ میں بستر سے کود کر امی کے پاس بھاگی تو امی نے ڈرتے ڈرتے خوف زدہ لہجے میں بتایا کہ ایک عورت ان پر جھکی ہوئی ان کو گھور رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے تو پورا حلیہ بیان کر دیا۔ امی ایسی ہی تھی نا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسے جیسے تم بتا رہی ہو۔
फिर तो अम्मी कुछ दिन रह कर वहाँ से चली गई। फिर मैं थी और वो फ्लैट। मैंने भी खूब रोना धोना शुरू कर दिया। आसिफ इसके साथ मुझे तसल्लियाँ भी देते रहते और रोज़ वो परेशान हो जाता, कभी कभी तंग भी आ जाता। मेरी बस एक ही रट थी कि मुझे नहीं रहना यहाँ, खुदा के वास्ते कहीं और चलो। इन जिन आंटी से मुझे डर लगता है, इनसे बेहतर तो तुम्हारी अम्मी थी। आसिफ मुझे डांट कर कहता कि बच्चों का खेल नहीं है घर बदलना। मैं मासी के गले लगकर अक्सर रोया करती। एक वो ही मेरी हमदर्द नज़र आती थी मुझे। मैं इसकी मिन्नती करती कि खुदा के लिए आसिफ के आने तक रुक जाओ, लेकिन वो बेचारी मजबूर थी। वो कहती कि बाजी मेरे दोनों बच्चे गूंगे बहरे हैं, मैं जब घर जाती हूँ तो गली में भटक रहे होते हैं, और इनका बाप जो किसी चमड़े की फैक्ट्री में काम करता है वो 12 बजे के बाद आता था। मैं इसकी मजबूरी सुनकर चुप हो जाती। वो मुझे हर तरह की तसल्ली देकर चली जाती। मगरिब के करीब मैं ना चाहते हुए भी सो जाती, और फिर कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे मेरे चेहरे पर किसी का हाथ है और मैं हिला भी नहीं पाती। ऐसे में कई बार ऐसा भी हुआ कि लाइट चली गई। मैं जिन हालात की जंग में थी, मेरी एक ना चलती थी। जिन आंटी के आगे ना आसिफ के आगे। रोज़ रोज़ के इस हंगामे ने मुझे हलकान कर दिया था। रोज़ आसिफ के आते ही मैं बस रोना धोना शुरू कर देती। वो कभी तो बहुत प्यार से समझाता और कभी झुंझला जाता कि तुम पर बस किसी ये जिन भूत के किस्से शेयर करती हो, ये घर बदनाम हो जाएगा और कोई भी नहीं खरीदेगा। घर ऐसे ही 1-2 दिन में नहीं बिकते। और मैं ज़िद होकर कहती कि अल्लाह करे वो आंटी तुमको भी दिखाई दे, तो तुमको पता चले कि मुझे तो गला घोंट कर मार दो, मैं तो जिक्र भी नहीं करूँगी, बस अकेली ही सहती रहूँ। एक दिन मेरी बड़ी बच्ची दूसरे कमरे में रोती हुई आई। इसको भी भूत आंटी नज़र आ गई थी। हालांकि मैंने बच्चों से कभी इस बारे में कोई जिक्र तक ना किया था। इस दिन मेरा खौफ और ज़्यादा हो गया। मैं खुद एक चुड़ैल नमा चीज़ बन गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं उससे 2-2 हाथ करने के दिल में सोच ली कि या तो वो नहीं या फिर मैं नहीं। मैं शाम को मासी के जाने के बाद अक्सर बच्चों को छत पर खेलने छोड़कर अकेली फ्लैट में आकर बैठ जाती और ज़ोर ज़ोर से इन आंटी को बुलाती। मुझे नहीं मालूम कि यह हौसला कहाँ से मुझ में आया। इनको समझाती कि मेरी तरफ से कोई दिल आज़ारी नहीं हुई, फिर भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ये घर मुझसे पहले आपका है। हो सकता है हमारी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची हो, मगर ये कहाँ जायज़ है कि आप दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाएं। आप हौसला रखें और आप खुदा से दुआ करें कि खैरियत के साथ हमारा बंदोबस्त कहीं और हो जाए। और मेरी भी अपने अल्लाह से एक नेक ख्वाहिश है, लेकिन हमको तंग मत करें। कोई ऐसा अल्फाज भी इस्तेमाल ना करें कि आपको बुरा लगे। फिर मुझ में एक इत्मीनान सा आ गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इन हरकतों में कमी आ गई है, जो पहले मुझसे बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। अब मैं आसिफ को भी ज़्यादा मुँह न लगाती। अब मुझे अपनी मुश्किलात को खुद फेस करना आ गया था। वो पूछता कि आज कुछ नहीं हुआ, आज दिन कैसा गुजरा, तो मैं एकदम से गुस्से में जवाब देती कि कैसा गुजरता, ठीक ही गुजरा था, जैसा भी गुजरा तुम सुनकर क्या करोगे। मैं ये सोच कर बात करती कि मेरी हर बात वो आंटी सुन रही हैं। फिर जैसे कुदरत हम पर मेहरबान हो गई। मेरे शहर का नॉर्थ नाज़माबाद वाला घर में जो कई साल से बिकने के लिए था, एक स्टेट एजेंट के पास था। इसकी कीमत अच्छी लग गई। इसकी 1.5 करोड़ की ऑफ़र आ गई। वो घर बिक गया तो हमने दूसरा घर देखना शुरू कर दिया। और अब वो आंटी मेरी सहेली हैं। मैं उनको अकेले में बैठकर सारी डिटेल्स बताया करती। जो घर पसंद आता वो 2.5-3 करोड़ से कम का नहीं होता, और फ्लैट अब ख़रीदना नहीं था। फिर ये फैसला हुआ कि ये फ्लैट भी बेचकर इसके पैसे मिलाकर दूसरा खत ख़रीदा जाए। स्टेट एजेंट से कहने के बाद फ्लैट देखने वालों की लाइनें लग गईं। रोज़ कई फैमिलीज़ आती और बहुत पसंद करती, लेकिन रेट बहुत कम लगाती, जो हमको कबूल ना था। फिर एक पेशावर के पठान फैमिली जो बहुत पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग थे, उनसे सौदा हमारा डन हो गया। वो घड़ी की चौथाई में ये फ्लैट ख़रीदना चाहते थे। आसिफ भी घर पर नहीं थे, इसके बावजूद वो मेरे हाथ पर 4 लाख का चेक रख कर चले गए। अब ये फ्लैट आप किसी और को नहीं दिखाएंगे। शायद करोड़ से कुछ और ऊपर सौदा हुआ था। मैं बड़ी परेशान कि क्या करूं, मुझे तो इनको हैंडल करना भी ना आए। और खैर जब आसिफ आए तो मेरा फक चेहरा देख कर पूछा कि अब क्या हुआ, तो मैंने वो चेक इनके हवाले कर दिया। आसिफ ने स्टेट एजेंट को फ़ोन किया और मुबारकबाद जैसे लफ्ज़ सुनकर मैं मुतमईन हो गई कि शुक्र है कि कोई हमाकत मुझसे सरदर्द ना हुई। लेकिन मुश्किल 2-3 ही गुजरे थे कि वो आदमी और उसकी बेगम मुंह लटकाए आए कि हम रात का खाना खा रहे थे और मैं चाय लेकर अपने कमरे में पहुंची तो ये अल्फाज सुनने को मिले कि बस नसीब में नहीं था। मैं बुझ सी गई।
بعد میں ڈیٹیلز پتہ چلی کہ وہ پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتے اور سودا کینسل ہو گیا۔ آصف نے ان کا چیک ان کے حوالے کر دیا اور وہ شرمندہ سے واپس چلے گئے۔ میں دوبارہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس کا سودا ایک اور فیملی میں ہوا اور ان کو ٹوٹ کر وہ فلیٹ پسند آیا۔ پھر 2 دن بعد وہ سودا بھی کینسل ہو گیا۔ میں اور آصف حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آصف بھی میری باتوں کو یقین کرنے لگے تھے اور کہا کہ یار کہیں وہ تمہاری جین آنٹی تو ایسا نہیں کر رہی کہ ان کو یہ فیملیز پسند نہ آتی ہوں۔ پھر سودا ہوا اور پھر کینسل۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو ایک دوپہر میں بہت روئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ایک اور فیملی آئی اور 1,20,00,000 میں سودا ڈن ہو گیا۔ پھر تو کوئی شک نہ رہا کہ پچھلے سودے کیوں کینسل ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بیگم کو باتوں باتوں میں بتایا کہ یہ فلیٹ بہت خوش قسمت ہے اور یہاں آ کر انہونی خوشیاں ملی ہیں۔ تو آصف مجھے گھورتے رہے کہ شاید میں اپنی جن آنٹی سہیلی کا ذکر نہ کروں، لیکن میں اتنی بھی پاگل نہیں تھی۔ پھر وہ فلیٹ اس فیملی کے ساتھ خیریت سے بک گیا۔ ہم نے دوسرا گھر خریدا جو پچھلے 5 سال سے بند پڑا تھا، اور میری ٹینشن کی کوئی انتہا نہ تھی کہ ابھی تو ایک جن آنٹی سے 2 ہاتھ کر کے ہلکان ہوئی تھی، اب یہاں کوئی اور جن انکل نہ مل جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت سکون ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ شاید وہ فیملی بھی ایک بنگلے میں شفٹ ہو چکی ہے اور وہ فلیٹ دگنی قیمت میں انہوں نے فروخت کیا، اور آج وہ فلیٹ پھر خالی پڑا ہے۔ رات کا آخری پہر، اکیلا وہ سنسان راستہ اور منزل دور چلتے ہوئے پتوں کی کڑکڑاہٹ جان کا عذاب لگ رہی تھی، اور راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس راستے کو کھینچ کھانچ کر لمبا ہی کر رہا ہے۔ اب تو اعصاب بھی جواب دیتے جا رہے تھے۔ سردی بھی جیسے آج ہی زوروں پر تھی۔ اتنی موٹی جیکٹ کے باوجود بھی سردی رک نہیں پا رہی تھی۔ اس سنسان راستے پر پیدل چلنا اور بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا کہ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، جیسے یہاں صدیوں سے کوئی آدمزاد نہ آیا ہو۔ لیکن اس خاموشی کو آج اس کے قدموں کی چاپ اور پتوں کی کھڑکھڑاہٹ مل کر ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ کئی دفعہ تو وہ خود اپنے قدموں کی آواز سے ڈر جاتا، اور ارد گرد درخت کو یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے ان کے پیچھے کوئی بھوت ہوں۔ اس نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی، جیسے کہ وہ بھاگ رہا ہو، اور موڑ مڑتے ہی اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کوئی اجنبی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کو دیکھ کر پہلے تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا، جیسے کہ اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، اور پھر اس کی جان میں جان آ گئی۔ اجنبی جو اس کے کچھ فاصلے پر جا رہا تھا، اس کے احساسات بھی تقریباً وہی ہوں گے، کیونکہ اس نے بھی پلٹ کر ایسے ہی دیکھا تھا جیسے مانو کوئی بدرو ہو۔ اتنے میں وہ اجنبی قریب آ چکا تھا، اور وہ اجنبی یوں بولا کہ کیا آپ اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس جملے کے دوران اس کی نظر اس اجنبی پر پڑی تو وہ جیسے ہل کر رہ گیا۔ ایک دفعہ تو اس کا دل کیا کہ ابھی بھاگ جائے۔ عجیب ڈراؤنا سا چہرہ تھا، چہرے کے کچھ حصے پر سفیدی سی تھی اور کچھ حصہ جلا ہوا تھا۔ ایک تو سردی تھی، اور اوپر سے اس کے جسم میں سردی کی ایک اور تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ اجنبی بولا کہ جیسے ایک سانڈ نے ڈکار لی ہو۔ پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس وقت ایک کالی بلی میاؤں کی آواز نکالتی ہوئی یوں گزری پاس سے جیسے اس کی نیت حملہ کرنے کی ہو، مگر کسی نادیدہ طاقت نے اس کو واپس دھکیل دیا۔ وہ ایک دفعہ تو اس کی جان اوپر کو اوپر رہ گئی، سانس جیسے گلے میں اٹک گیا ہو۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے اجنبی سے کہا کہ میری تو جان ہی نکل گئی، یہ کیا تھا؟ اجنبی ایسے پرسکون جیسے کہ کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور لا علمی کا اظہار یوں کیا کہ مجھے نہیں پتا۔ درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلے تو تھوڑا سا میدانی علاقہ آ گیا۔ اب ہر طرف جھاڑیاں اور خشک گھاس تھی، اور چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں سی تھیں جن پر وہ دونوں چلنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ کبھی پاؤں پھسل جاتا تو کبھی قدم ڈگمگا جاتے۔ اب چاند کی روشنی بھی زیادہ آ رہی تھی، اور اس روشنی میں اس نے اجنبی پر نظر کی تو اس کو محسوس ہوا کہ جیسے اب وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ جس جگہ سے اجنبی کا چہرہ پہلے جلا ہوا لگ رہا تھا، اب وہاں بال نظر آ رہے تھے، جس سے اجنبی کا چہرہ اور خوفناک ہو گیا۔ اب تو اس نے ڈر کر بھاگنے کے لیے اجنبی سے کلام شروع کر دیا کہ بھائی صاحب آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور اس گاؤں میں آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو وہ اجنبی بولا کہ جیسے کسی بڑے سے بیل نے آواز نکالی ہو، جو اس خاموشی میں اور بھی بھیانک لگ رہی تھی۔ میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے اس گاؤں میں کسی سے ملنا ہے۔
اب اس نے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے آپ نے اس گاؤں میں؟ اس پر اجنبی کا روب اور اس کا خوفناک چہرہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ اوپر سے سردی میں اس کو پسینہ آ رہا تھا۔ اجنبی بولا مجھے اس گاؤں میں حشمت سے ملنا ہے۔ وہ اس کی بات سے تھوڑا چونکا۔ اب اس نے پھر پوچھا حشمت کے والد کا کیا نام ہے؟ اجنبی بولا کہ چودھری مہتاب۔ اب کی بار وہ بری طرح چونکا اور تیزی سے بولا تم کو حشمت سے کیا کام ہے؟ اتنی دیر میں وہ میدانی علاقہ عبور کر کے گاؤں کے قبرستان والے حصے میں پہنچ چکے تھے۔ اب تو ماحول اور زیادہ خوفناک ہو چکا تھا۔ اوپر سے قہر یہ کہ وہ اجنبی جو عجیب و غریب تھا۔ اجنبی اس دفعہ بہت پراسرار اور دہشتناک انداز میں بولا میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اجنبی نے کہا تم حشمت کو جانتے ہو کیا؟ حالانکہ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں حشمت کو۔ اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک دم کسی کی چیخنے کی آواز آئی اور پورا قبرستان جیسے دہل گیا ہو، جیسے کسی مردے کو 1000 من کا گز مارا دیا ہو اور وہ پھر سے مر گیا ہو۔ اس چیخ کو بازگشت ابھی جاری تھی کہ ایک اور کان پھاڑ دینے والی چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بھی چیخ نکل پڑی۔ اسے لگا کہ آج اس کا آخری دن ہے اور اس نے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کو لگا جیسے اس کے پیروں کو زمین کے نیچے سے کسی مردے نے تھام لیا ہو اور وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ اجنبی اسی لمحے اس کی طرف مڑا جس پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ ہیبتناک انداز میں وہ بولا کہ کیا جانتے ہو؟ تو اس نے رونے والے انداز میں کہا کہ میں ہی حشمت ہوں اور تم کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو اجنبی نے ایک دل ہلا دینے والا کہکا لگایا اور بولا کہ حشمت تم ہو؟ میں نے سنا ہے کہ وہ جنات کو دیکھنا چاہتا ہے، بہت بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے۔ اب حشمت گرنے والا تھا اور اپنے ذہن میں قرآن پاک کی آیات کا ورد دہرانے کی کوششیں کرنے لگا، لیکن یہ کیا اس کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اجنبی ایک دم سے اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب حشمت کو لگا کہ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہے اور وہ کسی قبر پر گر رہا تھا کہ اچانک ایک دم کان پھاڑ چیخ دینے کی آواز آئی کہ اب حشمت کو لگا کہ اس کا دل کلیجے سمیت باہر آ گیا ہے اور پھر ایک کہکہا بلند ہوا۔ اس کو لگا کہ جیسے قبر پر وہ گرا اس میں سے کسی نے ہاتھ باہر نکال کر اس کی کلائی پکڑ لی ہو۔ یہ اس کا آخری احساس تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ سٹوری راولپنڈی سے معصومہ خان نے سینڈ کی ہے، جو ایک چڑیل کے بارے میں ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن موسم اچھا تھا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ چھت پر موسم انجوائے کرنے آ گئی۔ آس پاس کی چھتوں پر کوئی بھی نہ تھا۔ ہماری چھت ہمارے ہمسائے کے گھر کی چھت سے بالکل ملی ہوئی تھی۔ اس گھر کی چھت اور ہماری چھت کے درمیان بالکل چھوٹی سی دیوار تھی۔ کسی چیز پر بھی چڑھ کر دیوار پھلانگ کر دوسروں کی جانب آسانی سے اترا جا سکتا تھا۔ یہ ایک ادھوری تعمیر شدہ عمارت ہے جس کا کام بیچ میں ہی روک دیا گیا ہے۔ یہ اب سے 3 سال پہلے ایک خالی پلاٹ تھا اور نہ جانے کتنا پرانا تھا۔ یہ کالے پلاٹ کے نام سے مشہور تھا۔ ہمارا سارا بچپن اس پلاٹ کو دیکھتے ہی گزر گیا۔ یہاں لوگ کچرا پھینکتے تھے اور ہر وقت یہاں کچرا رہتا تھا۔ اتنا کچرا ہوتا تھا کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے متعلق عجیب باتیں مشہور تھیں کہ یہاں اثرات ہیں، تو دراصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اس دن ہم چھت پر گئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹی دیوار کے پاس زمین پر ڈھیر سارے خشک کھجوریں اس طرح رکھی گئیں جیسے باقاعدہ کسی نے لا کر رکھی ہوں۔ اگر کوئی کہیں سے پھینکتا تو یہ چھت پر بکھری ہوئی چاہیے تھیں، مگر وہ ایک کونے میں سمیٹ کر رکھی ہوئی تھیں۔ ہمیں ہے کہ گھر میں کسی نے انہیں نہیں دیکھا کہ کس نے یہ رکھی ہیں، اور باہر کا کوئی بندہ گھر میں بھی نہیں آیا۔ مگر خیر میں نے وہ کھجوریں اٹھا کر اس چھوٹی دیوار کے پار خالی عمارت کی چھت پر پھینک دی، جو کہ ابھی پلاٹ ہوا کرتا تھا۔ اب اس دن کی رات جب میں سونے لیٹی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہنیں اس کمرے میں بے خبر سو رہی تھیں۔ کمرے میں لائٹ بند ہونے کے باوجود ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی۔ آخر کار ہلکی سی نیند آنے لگی۔ ابھی کچی نیند میں ہی تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کوئی عورت میرے بالکل چہرے کے اوپر جھکی مجھے گھور رہی تھی۔ عجیب بھیانک چہرہ تھا اس کا۔ اس کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی تھیں، انسانی آنکھوں جیسی تھیں، مگر سائز انسانی آنکھوں سے دگنا بڑا تھا۔ لمبے لمبے بال اس کے کندھوں کے گرد پھیلے ہوئے تھے اور یقیناً سیاہ لباس میں تھی،
اب یہ حال تھا کہ وہ مجھے گھور رہی تھی اور میں آنکھیں جھپکائے بنا سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ سیکنڈز میں مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، اور میں زوردار طرح سے چیخے اور کروٹ بدل کر اٹھ کر بھاگ گئی۔ میں نے جلدی سے لائٹ کھولی، اس جگہ دیکھنے لگی، مگر اب وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میری بہن بھی جاگ چکی تھی۔ اس نے پوچھا بھی کہ کیا ہوا تھا، مگر میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اور دوبارہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں اس معاملے میں زیادہ ڈرپوک نہیں ہوں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے ساتھ اس قسم کے اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ میرا ڈر کم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ میری بہن نے بھی مجھے بتایا کہ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اس نے میرے پاس ایک عورت کو بیٹھے دیکھا تھا، جس کے بال بے حد لمبے اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں، اور وہ میرے پاس بیٹھے مجھے دیکھ رہی تھی، اور میں بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ مگر اب میں ڈرتی نہیں ہوں۔ ہماری طرح کے جنات بھی ہوتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ رات کو اللہ کا نام لے کر سورتیں پڑھ کر آرام سے سو جاتی ہوں۔